ہم نے بڑی تفصیل سے کلام کیا تھا کہ ہر عمل کی ایک فزیکل فارم ہے، ایک اسپریچول فارم ہے، ہر عمل کی ایک روح ہے اور ایک اس کا جسم ہے. اینڈ اسی طرح شہادت کا بھی روح ہے، شہادت کا بھی جسم ہے. یعنی شہادت کی ایک روح بھی ہے، شہادت کا ایک جسم بھی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مارٹرڈم کی روح کیا ہے اور اس کا جسم کیا ہے؟ شہادت کی روح کیا ہے اور شہادت کا جسم کیا ہے؟ یاد رکھیے، شہادت کی روح یہ ہے کہ انسان کے دل میں شہادت کی شدید تمنا ہو، شہادت کی آرزو ہو، شہادت کی خواہش ہو، اس کے دل میں تمنا ہو کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، اللہ کی راہ میں میری موت واقع ہو جائے. یہ تمنا کا موجود ہونا، اسے شہادت کی روح کہتے ہیں. اب شہادت کا جسم کیا ہے؟ شہادت کی فزیکل فارم کیا ہے؟ شہادت کا جسم یہ ہے کہ انسان کی اللہ کی راہ میں موت واقع ہو جائے، یعنی موت کا واقع ہو جانا، یہ شہادت کا جسم ہے. اور شہادت کی روح کیا ہے؟ شہادت کی تمنا ہونا، شہادت کی خواہش ہونا. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں شہادت کی روح نظر آتی ہے یا نہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الجہاد. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے دل میں یہ تمنا ہے، میرے دل میں یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے، انی اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. ہے اللہ، میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے. اب اس سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں شہادت کی شدید تمنا ہے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں شہادت کی روح موجود ہے، شہادت کی روح موجود ہے. یہ بات تو واضح ہو گئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت کی روح موجود ہے. اور عبادت دو چیزوں کی کمبینیشن کا نام ہے. کس چیز کا؟ روح کا اور جسم کا. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کا جسم بھی ملا یا نہیں ملا. اب شہادت کا جسم کیا ہے؟ موت کا واقع ہو جانا. شہادت کی حیات قضائیہ اسے کہیں گے، یا فزیکل فارم کہیں گے، یا جسم کہیں گے. اب یہ شہادت کا جو جسم ہے یہ دو قسموں پر منقسم ہوتا ہے. The physical form of martyrdom divides into two types: شہادہ سریہ and شہادہ جہریہ. شہادت کی جسمانی جو فارم ہے یہ دو قسموں پر منقسم ہوتی ہے. ایک کو کہتے ہیں شہادت سریہ اور دوسری کیا ہے؟ شہادت جہریہ. شہادہ سریہ اور شہادہ جہریہ. شہادہ سریہ کو سمجھ لیں گویا کہ یہ ایک چھوٹی شہادت ہے، چھوٹی شہادت. اور شہادہ جہریہ بڑی شہادت. شہادہ سریہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کو کوئی دشمن زہر کھلا دے، زہر دے دے، اور اس کے بعد آپ کی موت واقع ہو جائے، زہر کے اثر سے آپ کی موت واقع ہو جائے، یا کسی عمارت کے نیچے آ کر آپ کی موت واقع ہو جائے، یا آگ میں آپ کو جلایا جائے اور جل کر آپ کی موت واقع ہو جائے، یا پانی میں ڈوب کر آپ کی موت واقع ہو جائے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ شہادت سریہ. اور شہادت جہریہ کیا ہے؟ میدان جنگ میں ایک مسلم کا غیر مسلم سے مقابلہ کرنا اور غیر مسلم کا کسی آلائے حرب کے ساتھ اس مسلم پر حملہ کرنا، جس کی بنیاد پر، جس کے نتیجے میں اس مسلم کے جسم کا کوئی عضو الگ ہو جائے، جسم زخمی ہو جائے اور جسم سے خون نکل آئے اور اس کے بعد موت واقع ہو جائے، تو اسے شہادت جہریہ کہتے ہیں. یعنی شہادت جہریہ کے لیے شرائط کیا ہیں؟ آلائے حرب سے میدان جنگ میں دشمن کا حملہ کرنا اور مسلمان کا زخمی ہو جانا، جسم کا کوئی عضو علیحدہ ہو جائے، الگ ہو جائے، کٹ جائے، اور خون کا نکلنا اور اس کے بعد موت کا واقع ہو جانا، اسے کیا کہتے ہیں؟ شہادہ جہریہ کہتے ہیں. موت کا واقع ہو جانا شہادہ جہریہ. اب آئیے دیکھتے ہیں، ہم نے اس بات کو تو سمجھ لیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں شہادہ سریہ تو موجود ہے، شہادہ کی روح تو موجود ہے، لیکن کیا شہادہ سریہ اور شہادہ جہریہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں پائی جاتی ہے؟ تو شہادہ سریہ پر ذرا غور کرتے ہیں. جنگ خیبر میں زینب بنت حارث ایک یہودی عورت ہے، اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا، بنے ہوئے گوشت میں زہر دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھا لیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے کھایا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت بشیر بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول وہ بھی موجود ہیں. وہ بھی اتنا ہی گوشت کھاتے ہیں، لیکن اس گوشت کے کھانے کے بعد ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں. یعنی سیدنا بشیر بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تصدیق کرنے والے ہیں، لہٰذا اللہ عز و جل نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ رکھا. یعنی وہ زہر اس لیے کافی تھا، اتنا تھا زہر وہ کہ کسی کی موت اس سے واقع ہو جائے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع نہیں ہوئی. لیکن یہاں شہادت سریہ کی ابتدا ہو گئی، شہادت سریہ کی ابتدا ہو گئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں. مزید آگے بڑھتے ہیں.
اس سے اس بات کی وضاحت تو ہو گئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں شہادت سریہ کی ابتدا ہو چکی ہے۔ اب آئیے غور کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں شہادت جہریہ کی ابتدا بھی ہوئی ہے یا نہیں۔ غزوہ احد میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دشمنوں نے حملہ کیا، تیروں اور پتھروں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک، ایک دانت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شہید بھی ہوا، ٹوٹا، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم میں اطہر سے خون بھی نکلا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی بھی ہوئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک عضو علیحدہ بھی ہوا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے خون بھی نکلا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی افواہ بھی پھیل چکی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا، انتقال نہیں ہوا، موت واقع نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب تیری حفاظت کروں گا، لوگوں کے حملوں سے تجھے بچاؤں گا، لہٰذا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت واقع نہیں ہوئی۔ لیکن اس سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ شہادت جہریہ کی ابتدا بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو چکی۔ اب چونکہ شہادت سریہ کی ابتدا بھی ہو چکی، شہادت جہریہ کی ابتدا بھی ہو چکی، اب اس کی انتہا نہیں ہوئی، موت واقع نہیں ہوئی، وہ اس لیے کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے محبوب کی حفاظت کرنی ہے، یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، لہٰذا موت کا واقع نہ ہونا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہادت سریہ کی ابتدا تو ہو چکی، لیکن شہادت سریہ کی انتہا بھی ہوئی ہے نہیں۔ شہادت جہریہ کی ابتدا ہو چکی، لیکن کیا شہادت جہریہ کی انتہا بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوئی یا نہیں؟ اب ظاہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میدان جنگ میں حضور کی موت کا واقع ہو جانا یہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کو نوازا ہے، شہادت سریہ کو نوازا یا شہادت جہریہ کو نوازا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی موت تو واقع نہیں ہو سکتی، لیکن کسی اور کے انتخاب کی ضرورت ہے، اور وہ جو دوسرا ہے وہ کون ہوگا؟ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جس کے ذریعے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سریہ یا شہادت جہریہ کا ظہور ہوگا وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اپنا ہو، کوئی پیارا ہو، کوئی پرایا نہ ہو، کیونکہ اگر کوئی پرایا ہوتا، اگر اس کے ذریعے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ظہور ہوتا تو وہ احسان جتلاتا کہ میں نے احسان کیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، ساری کائنات پر احسان کرتے ہیں، کوئی کیسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلائے؟ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس کے ذریعے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سریہ یا شہادت جہریہ کا ظہور ہوتا ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت بھی رکھتا ہو، باطنی مشابہت بھی رکھتا ہو، ظاہری مشابہت بھی رکھتا ہو۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الى الراس والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلك۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دو شہزادے، میرے دو بیٹے حسن اور حسین، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں، سب سے زیادہ ریزمبلنس رکھتے ہیں۔ میرے بیٹے حسن اور حسین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد فرماتے ہیں کہ سینے سے اوپر تک، سر مبارک تک، چہرے مبارک تک حسن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں، اور سینے سے نیچے پاؤں تک حسین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ اب غور کیجئے گا، ان دونوں شہزادوں کے ذریعے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا ظہور ہوتا ہے۔ شہادت سریہ کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کہاں سے ہوتی ہے؟ آپ کو یاد ہے شہادت سریہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ خیبر سے، جب زینب بنت الحارث نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھلایا تھا۔ آپ جانتے ہیں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی ہے؟ زہر کھانے سے ہوئی ہے، ان کو بھی زہر کھلایا گیا، ان کی موت واقع ہو گئی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت جہریہ کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ جہریہ کی ابتدا غزوہ احد میں ہوتی ہے، لیکن انتہا کہاں ہوتی ہے؟ میدان کربلا میں ہوتی ہے۔